أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے امام کو صلاۃ کرتا ہوں جس کے بدلوں میں آج کا ہمارا قاعدہ اور بہت ایونٹ آرگنائز ہو گیا اور میں آپ سب کو آج کے ہمارے اس ایونٹ میں ویلکم کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے پروگرام میں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں اور اسٹیڈیم کے باہر ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے بھائی جو آج کے پروگرام کے گیسٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر زیاد حسین صاحب، اور میں دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں فیڈریشن آصف اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام جو آج ہمارا جو پروگرام آرگنائز ہوا ہے، مجھے امید ہے اس طرح کے پروگرام یا آنے والے جو بھی پروگرام آرگنائز ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ پروگرام کی شروعات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس پروگرام کے مقصد اور اس طرح کے پروگرام جو ہر کچھ وقت کے بعد اور مختلف جگہوں پر مختلف موضوعات اس کے پیچھے کا ایک راز و مقاصد آپ کو بتاؤں۔ آج کے پروگرام کا جو خاص ٹاپک ہے وہ ہے یوم الزواج کے اسباب۔ اس ٹاپک کے انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج کے وقت میں ہم نے ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم مسلمان صرف ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پورے عالم میں مسائل و مشکلات پریشانیوں سے دوچار ہے۔ ہم مسلمانوں کی کثیر تعداد سے قتل عام ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کی مسجدوں کو منحرف کیا جا رہا ہے، کہیں ہماری شریعت جھیڑ پھاڑ کی جا رہی ہے، کہیں ہماری چپ ہو رہی ہے، کہیں ہمارا ٹریک ذریعہ ہمیں نشانہ بنا جا رہا ہے، اور کہیں سازشوں کے ذریعہ ہمارے عقیدت کو نشانہ بنا جا رہا ہے، جس سے ہمارے درمیان اختلاف باقی ہے۔ اور سب سے اہم وجہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمان اس طرح نہیں ہیں، ہم مسلمان آئے ہوئے شریف بلکہ تعلیم یا روحانی میدان میں بڑھا ہے، ہم کسی بھی میدان میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ ہے کیا سبب ہے؟ اس کا وہ جو لوگ ہیں ان ہندوستان کے کئی سو سالوں تک جس کے حکمران ہیں اور اس سے کئی سالوں تک اگلے ہمارے مسلمان زبان کا شکار ہے۔ یہ سوال کہیں سے نہیں ہمارے دل اور ہم اس کی سبب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ کبھی جواب سے تدبر نہیں کیا تم نے، وہ کیا کر دوسرا اس کا رونا ہوا ایک تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، گزر جانا ہے جس نے تاج سر ڈالا۔ جوانی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے زوال کے اسباب کو تلاش کریں، اپنے سوسائٹی کے روٹ کوز کو تلاش کریں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ ان وجوہات پر اب بات کرنے کا وقت ہے، ان لوگ ہوش کو ریکور کرنے کا وقت ہے۔ دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی سازشیں ہیں، لیکن جو زوال جو ڈاؤن فال ہمارا آیا ہے اس میں ہمارا ہاتھ بھی ہے، کیونکہ آپ یہ بتائیں کہ دشمنان اسلام تو ہر دور میں رہے، کبھی آپ دیکھیں وہ فرعون کی شکل میں رہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام رہے، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی ابو جہل، کبھی ابو لہب، کبھی عبداللہ بن ابی کی شکل میں رہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں ابراہیم علیہ السلام جیسا توحید باقی ہے؟ کیا ہم میں موسیٰ علیہ السلام جیسی بہادری ہے؟ کیا ابوبکر صدیق جیسی صداقت ہے؟
کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ادب ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں عثمان غنی جیسی حیا ہے؟ کیا ہمارے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت اور بہادری ہے؟ کیا ہمارے اندر یا ہماری بہنوں میں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عفت اور پاکدامنی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم کیوں کھوکھلے ہو چکے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ مسجدیں ہمارے پاس ہیں، علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، کتاب و سنت کا علم ہمارے فنگر ٹپس پہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم زوال کا شکار ہیں. ہمارا معاشرہ دن بدن بگاڑ کا سبب ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا اور کہا کہ وجہ میں تو تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہے وہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو یہ پروگرام آج کا ہم نے آرگنائز کیا ہے، یا ہر کچھ مہینے بعد ہم جو پروگرام آرگنائز کریں گے، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا مقصد ہم یہ ہے کہ ہم جہاں ایک طرف زوال کے اسباب پر بات کریں، وہاں دوسری طرف یہ ہے کہ ہم عروج کی بھی بات کریں کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنے اندر اپنے معاشرے میں پیدا کریں گے تو عروج آئے گا، ہمارے معاشرے میں عروج آئے گا. کیونکہ جب تک ہم خود اپنے حالات کو بدلنے کی، اپنے اندر چینج لانے کی، اپنے اندر تحریک پیدا نہیں کرتے، ہمارا عروج نہیں آ سکتا. اور یہی بیسک پرنسپل ہے، بیسک اصول ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ رعد میں فرماتے ہیں 11 نمبر آیت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. آپ یہ بتائیں کہ جس کے اندر شعور نہیں، جس کے اندر تحریک نہیں، جو خود کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کی حالت کیسے بدل سکتا ہے؟ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنی حالت بدلنے کے اوپر محنت کی، اللہ نے اس کو عروج دیا. آپ مثال دیکھیں، جاپان کی آپ مثال دیکھیں کہ جب ورلڈ وار 2 ہوا تھا تو پورا جاپان کمپلیٹ تباہ ہے، مکمل تباہ ہو گیا. ورلڈ وار 2 میں ہیروشیما اور ناگاساکی کو جو ایٹم بم مارا گیا. اس کے بعد جاپان نے ربلز کا بزنس کیا، جو گردو غبار ہے اس کا بزنس کیا، اور 20 سالوں میں خود کو اسٹیبل کیا، اور آج جاپان ٹاپ اکانومک پاور ہے، ون آف دا ٹاپ اکانومک پاور ہے. تو کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے خود محنت کی، خود اپنے آپ کو حاضر غفلت سے جگایا. اور میں اس قوم کا آپ کو مزاج بتاؤں کیونکہ اچھی کوالٹی اور سراہنی چاہیے. 2018 ورلڈ کپ کا فیفا کا، اور جب جاپان کی ٹیم ہاری تھی تو ہارنے کے بعد انہوں نے پوری ٹیم نے نہ صرف اپنے ڈریسنگ رومز کی، پورے اسٹیڈیم کی صفائی کی اور ایک بہترین امپریشن چھوڑا دنیا والوں کے لیے. تو جس بھی قوم، جو بھی لوگ، سب اللہ کے بندے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے دنیا میں کہ جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. اسی طرح آپ دیکھیں چائنا کے بارے میں، 1960 تک تو اس کو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کر رہا تھا کہ ریپبلک آف چائنا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج وہ ون آف دا سپر پاور ہے اور امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو اصول یہی ہے کہ اپنی حالت کو خود بدلنا ہوگا، خود محنت کرنی ہوگی، خود تحریک اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور سب سے بڑی مثال جو پورے دنیا میں ہے اور قیامت تک رہے گی، وہ عرب کی مثال ہے، عرب کے لوگوں کی مثال ہے. جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک آتھر ہے جو مستشرقین ہے، اورینٹلسٹ ہے، جو اسلام پر لکھتا ہے، اس کا نام ہے پی کے ہیڈی، فلپ کے ہیڈی. اس نے ایک کتاب لکھی ہسٹری آف عرب. اس میں لکھتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ قوم جو کبھی ڈاکو ہوا کرتے تھے، وہ قوم جو اس کے اکثر تعداد ان پڑھ ہوا کرتے تھے، وہ قوم جس میں جاہلیت بہت پیک پہ تھی، وہ قوم 100 سالوں میں اتنی بڑی سلطنت کیسے کھڑی کر سکتی ہے؟ جبکہ روم کو، رومن امپائر کو، جو اٹلی سے شروع ہوئی تھی، اس کو 1000 سال کا وقفہ لگا تھا. یا کوئی بھی آپ سلطنت دیکھیں، فارس کی سلطنت دیکھیں، اس کو کئی سو سال لگے تھے. لیکن آپ دیکھیں عرب کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 611 عیسوی میں اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور 711 عیسوی میں محمد بن قاسم ہندوستان آ جاتے ہیں. 712 عیسوی میں طارق بن زیاد اندلس کو فتح کرتے ہیں. کیا وجہ تھی؟ یہ وہی وجہ تھی جس وجہ پر آج ہمارے درمیان کتاب و سنت موجود ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کیسر اور ہیرا فتح کیا تھا، وہ رونے لگے تھے. یعنی جو فارس کا جو کیسر ہے، ان کو فتح کیا تھا تو وہ رو رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ خوشی کرتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شروعاتی دور میں خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم روم و فارس کے بادشاہ بن جاؤ گے. اور اس وقت یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ابھی آپ کو کہوں کہ ابھی آپ کو اس دنوں بعد امریکہ فتح کرو گے، آپ کہو گے کوئی پاگل ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت رسول اللہ نے بات کہی، لوگوں نے ہنسی اڑائی تھی، لوگ ہنسے تھے. اور خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں ان ہنسنے والے لوگوں میں سے تھا.
اسی لیے مجھے تکلیف ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، کیونکہ آج میں خود فارس کا اتنا بڑا قلعہ ادا کر رہا ہوں، اور رسول اللہ نے کیا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر مقامی روح پیدا کریں، اپنے اندر تحریک پیدا کریں، اور جب تک ہم اپنے اندر تحریک، شعور، شوق نہیں پیدا کریں گے ہمارے حالات نہیں تبدیل ہونے والے. تو میری گزارش اس مقصد کے تحت ہم لوگوں نے آج کا پروگرام اور بھی جو بھی پروگرام ہمارے آرگنائز ہوں گے اس مقصد کے تحت ہوں گے کہ یہ ایک تحریک ہو اور ہم اس کے ذریعے اپنے معاشرے کے روح کو ریکور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت خیر مقدم کہتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے انعام الحق صاحب جو کہ آپ سے خطاب کر رہے تھے، اور انہیں کچھ بہت اہم نکات پر ہم نوجوانوں کو روشنی دلائی کہ وہ جاپان اور چائنا جس کی اکنومی کچھ سالوں پہلے بہت ہی گری ہوئی تھی، مگر جنہوں نے اپنے انتھک محنت اور کوششوں سے اس کامیابی کو منزلوں کو پار کیا اور عبور کیا کہ آج دنیا ان کے نام لے رہی ہے. اس کے علاوہ بھائی نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ کیسے وہ صحابہ اکرام کے کچھ صحابہ اکرام تھے جو کل تک ہنس رہے تھے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اور اپنے زندگی میں اس چیز کو عملی جامہ پہنانے کے بعد کس طرح سے انہوں نے فارس کی چوٹیوں پر اور کس طرح سے کسر و کسریٰ کے عمارتوں کو اور انہوں نے زود و کوب کیا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی طرح ہم بھی کوشش کریں. ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں میں بیداری پیدا کریں، اور بالخصوص جو نوجوانوں میں بے روی ہے اس کی سب سے اہم وجہ ائمہ اکرام سے دوری ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ائمہ اکرام سے کیسے ہم نوجوانوں کو جوڑ سکیں. کبھی اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اور شہباز بھائی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا کہ ایک عرصے سے یارو، منزل بھی نہیں پائی اور رستہ بھی نہیں بدلا.